اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت بہتر کر سکیں۔ آج الحمدللہ ہم رمضان کے بعد رخصت ہو کر یہاں پر تشریف فرمائے، اور آپ سب کو رمضان کی بہت بہت عید مبارک۔ اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان میں جیسے عبادت کی توفیق عطا فرمائی تھی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ غیر رمضان میں بھی ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا، اس میں اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے، اس میں اللہ نے لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرمائی، اللہ نے اس میں لیلۃ الجائزہ جیسی رات عطا فرمائی، پھر عید کے دن مغفرت کے پروانے ہمیں سنائے گئے۔ تو یہ اللہ کا احسان عظیم تھا کہ اللہ نے ہمیں ایسی بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ رمضان کئی زندگی میں آئے چلے گئے، یہ کیا خاص بات ہے؟ خاص بات رمضان کی اس وقت پتہ چلے گی جب آپ کو موت آئے گی اور آپ کا رب آپ سے پوچھے گا بتاؤ کوئی خواہش ہے؟ تو آپ فرمائیں گے ہاں رب، ہمیں دنیا میں پھر بھیج اور رمضان کا مہینہ عطا فرما اور ہمیں ایک روزے کی سعادت عطا فرما۔ تو اللہ کہے گا وقت گزر گیا ہے، پھر نہیں لوٹے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قدر ہوتی ہے رمضان، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ ہم نے رمضان میں روزے بھی رکھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ الحمدللہ ہم نے روزے رکھے، تراویح کا حکم دیا، مصطفیٰ نے کہا جو ثواب کی نیت سے تراویح ادا کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ ہم نے تراویح ادا کی، ہم نے تہجد ادا کی، ہم قیام اللیل کیے، ہم ذکر کیا کرتے تھے، رب کو راضی کرنے کی فکر کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم نے بندگی عطا کی رمضان، اپنا حق ادا کیا رمضان میں، ہماری پیدائش کے مقصد کو ہم نہیں بھولے رمضان میں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ کی پیدائش کا مقصد ہی رب کی عبادت ہے، مگر ہماری عبادتیں کہاں تک رہ گئی؟ ہم نے اپنی عبادتوں کو محدود کر دیا، ہم اپنی عبادتوں کو قید کر دیا۔ ہماری عبادتوں کا حال یہ ہے، ہم رمضان کا چاند دیکھ کر عبادت کرتے، عید کا چاند دیکھ کر اپنے آپ کو آزاد کر دیتے۔
آپ کی پیدائش کا مقصد عبادت تھی. یہ نہیں کہا گیا صرف رمضان میں آپ کو عبادت کرنا. یہ ہرگز نہیں کہا گیا کہ رمضان میں تم پر نمازیں فرض کی گئی. یہ ہرگز نہیں کہا گیا کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا. رمضان آپ کو صرف اپنے زندگی کے مقصد حیات کو یاد دلانے کے لیے آتا. تو پھر ہم عبادت کریں کب تک؟ ہر ایک چیز کا ایک لمٹ ہوتا ہے نا. تو یہ لمٹ کب تک ہے عبادت کی؟ تو اللہ نے وہ بھی واضح فرما دی. ابھی میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو، اپنے رب کی بندگی اس وقت تک کرو، اپنے رب کی اطاعت اس وقت تک کرو، اللہ کی بارگاہ میں رب لبیک اس وقت تک کرو جب تک یقین نہ آ جائیں. یقین کیا ہے؟ تو یقین ایک ایسا یقین ہے کہ وہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی یقین کرتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی یقین کرتا ہے. چاہے وہ دنیا کے کوئی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ دنیا کے کوئی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کا یقین ہے کہ موت برحق ہے. تو اللہ فرما رہا ہے تم رب کی عبادت کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے پاس یقین آ جائے. اس سے مراد موت ہے. اس سے مراد عید کی رات نہیں ہوتی جو عبادت کو چھوڑ دیا جائے. کونو ربانیین، تم رب کے بندے بنو، رمضان کے بندے نہ بنو. رمضان آئے تو عبادت کرے، رمضان چلے جائے تو عبادت چھوڑ دے. کیا مراد ہے؟ کیا اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو؟ کیا بتانا مقصد ہے؟ کیا بندے رب کے بنے ہوئے یا رمضان کے بنے ہوئے؟ اب آپ یہ گمان لے کر بیٹھیں گے کہ رمضان میں اللہ ثواب زیادہ کر دیتا، تو یہ کس نے کہا کہ غیر رمضان میں اللہ ثواب نہیں دیتا؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک دیکھیں، قرآن کی تلاوت کرے. اللہ فرماتا ہے جب بندہ نیکی کرتا ہے صرف ابھی ارادے میں ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے. جب عمل کرتا ہے تو جیسا اس کا اخلاص، جیسی اس کی اللہ کی بارگاہ میں توجہ، جیسے توجہ اللہ ہے اس کی، ویسے اسے ثواب دیا جاتا ہے. 10 گنا دیا جاتا ہے، 70 گنا دیا جاتا ہے، 700 گنا دیا جاتا ہے، بے حساب دیا جاتا ہے. ایک ہی نیکی کی بات کر رہا ہوں. رمضان میں 70 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، غیر رمضان میں بھی اخلاص کے ساتھ جھک جاؤ، میں تمہیں بے انتہا عبادت کے ثواب سے مالا مال کر دوں گا. تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی بندگی میں ہے یا شرمندگی میں؟ زندگی آمد برائے بندگی. ہمیں جو زندگی دی گئی ہے، جو دنیا میں آئے رب کی بندگی کے لیے آئے. اگر یہ بندگی نہیں رہی، زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی شرمندگی میں گزر جائے. یہ بات یاد رکھے، کوئی آگے والا عزت کر رہا ہے، یہ عزت حقیقت نہیں ہوتی. عزت وہ ہے جو آئینے میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ پر فخر ہو، ہاں میں نے رب کی عبادت کی. یہ ہوتی ہے فخر والی زندگی. کیا ہماری زندگی ایسے ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر اللہ کے بندے ہونے کا اقرار کر سکتے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی اللہ کے رسول کے حکم پر گزاری. امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل شروع کر دیا کرتے وہ عمل کو حضور کبھی نہیں چھوڑتے. حضور جو عمل کر لیا کرتے وہ عمل کو کبھی نہیں چھوڑتے، اپنے ذات سے جو متعلق ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کثرت عبادت سے بہتر ہے عبادت پہ استقامت ہو. یعنی 100 رکعت آپ پڑھ لیں، 1 دن 2 دن 3 دن پھر چھوڑ دے. حضور فرماتے نہیں،
اس سے بہتر یہ روز پڑھو، 2 رکعت ہی پڑھو، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت. اور یہ بات یاد رکھے، دنیا کا کوئی سکسیسفل آدمی آپ کا کبھی آئیڈیل نہیں بن سکتا. کسی ناچنے والے کو دیکھ کر اپنے آئیڈیل نہیں بنا سکتے، کسی ناچنے والی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے، کوئی دنیا دار کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے، کوئی حتیٰ کہ آپ اپنا آئیڈیل دنیا کے سکسیسفل آدمی کو بھی نہیں بنا سکتے. کیوں؟ ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہمیں راضی کس کو کرنا ہے؟ تو آپ فرمائیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے. اللہ کون ہے؟ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ جو تمام عالم کو پیدا کرنے والا، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا نام اللہ ہے، اسے راضی کرنا. وہ رب فرماتا ہے سنو، اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، راضی بھی تمہیں مجھے ہی کرنا ہے، تو اس کا طریقہ صرف ایک ہی طریقہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لو، حضور کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے. حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لو، اللہ تمہیں اپنا بنا لے. حضور سے محبت کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. حضور کے طریقے کو اپنا طریقے حیات بنا لو، اللہ تعالیٰ دو جہاں میں عزتوں کا تاج بنا. خود وعدہ کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اگر حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لیں گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. کامیاب ہو گیا مومن. حضور کو اپنا بنا لیا، بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو. اللہ اگر راضی ہو جائے تو پھر جنت کیا جہنم کیا. بندہ مومن کی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ کی مخلوق نہ جنت سے شوق میں ہماری عبادت ہونا چاہیے، نہ جہنم کے خوف سے ہماری عبادت ہو. عبادت ہونی چاہیے کیونکہ وہ حقیقتی عبادت کے لائق. تو رمضان کے بندے نہ بنو، رب کے بندے بنو. یہ بات یاد رکھو، یہ رمضان صرف آپ کو آپ کے مقصد حیات یاد دلانے آیا. اس کے بندے بن کر نہ رہ جائے، رب کے بندے بنے. کونو ربانیین، اللہ والے بنو، رمضان والے نہ بنو. ایسا نہ ہو کہ ہمارا رمضان کی عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے، یہ کہہ کر کہ رمضان کو تو میں نے تمہیں یاد دلانے کے لیے لایا تھا، تم تو رمضان کے ہی ہو کر رہے تھے. تو ایسے ہرگز نہ ہو. اپنے رب کی عبادت ایسی کرنا چاہیے جیسے وہ حقدار. یہ بات یاد رکھے، حضور کو آئیڈیل بنا لے، حضور کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. عبادت یہ سکون دے گی، آپ کو تکلیف نہیں دے گی. آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں فجر کو اٹھنا بڑی تکلیف کی بات ہے. یہ محبت نہیں ہوتی ہے نا، تب کی بات ہوتی ہے. جب محبت ہو جاتی ہے تو تکلیف نہیں، صرف محبت میں لذت حاصل ہوتی ہے، محبت میں سکون حاصل ہوتا ہے. ارے ہم نے اللہ سے محبت ہی نہیں کی، رسول اللہ سے محبت ہی نہیں کی ہم نے. اب یہ کہیں گے کہ ہم محبت نہیں کریں تو کس سے محبت کریں گے؟ وعدے جھوٹے ہمارے، خالی قول ہی ہمارے وعدے رہ گئے، ہم عمل میں پیچھے رہ گئے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم کہاں ہیں، کدھر آ کر ٹھہر گئے. اللہ ہماری شان کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم جھوٹے، ہم نہیں کرتے. اگر اللہ سے ہماری محبت ہوتی تو ہمارے کو نماز مشکل نہیں دکھتی، اللہ سے محبت ہوتی تو روزے مشکل نہیں دکھتے، اللہ سے محبت ہوتی تو مال دینا مشکل نہیں دکھتا، اللہ سے محبت ہوتی تو حج کے ارکان آسان نظر آتے. مثال کے طور پر کسی سے محبت ہو جاتی ہے. آج دیکھ لے، دور چل رہا ہے ہمارا، عاشقوں کا دور چل رہا ہے. رات ہوتی ہے تو ہمارے بیچارے مجنو بھائی بیٹھ کر چبوترے کو گرم کر دیتے. کام سے آ کر جو بیٹھتے تو فجر گزر جاتی ہے، وہی چبوترے پر بات کرتے ہیں. بھائی کیوں تکلیف نہیں ہو رہی؟ نیند نہیں آ رہی، بھوک نہیں لگ رہی ہے، پیاس نہیں لگ رہی ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں. جب بات کرتے تو احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ محبت ہو گئی.
تو رب سے محبت کا دعویٰ ہے اور فجر مشکل لگ رہی، تو بتائیں یہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اللہ سے کہتے تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے، زکوٰۃ کی بات آئے تو دل کھینچا جائیں، تو یہ محبت ہے اللہ سے؟ تو ایسا ہرگز نہ کرے، اللہ کے بندے بنے، رمضان کے بندے نہ بنے، اپنی عبادتوں کو جیسے رمضان میں پڑھ رہے تھے ویسے ہی کرے۔ تراویح کی جگہ صوفیہ فرماتے ہیں عمر قضائی ادا کریں۔ جو آپ کی زندگی میں نمازیں چھوٹ گئی ہے، تراویح کی تو عادت ابھی برقرار ہے، ابھی نہیں گئی، تو اس کی جگہ آپ کی جو نمازیں قضا ہوئی ہے اسے ادا کریں، اسے ادا کرے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھے، وہ خوش ہونے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور وہ بہانے ہم بھی بنا لیں، کبھی اسے منا لیا کرے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا نا صاحب، دو جہاں میں عزتیں پالیں گے آپ، نہ اللہ آپ کو نہ دنیا میں ذلیل و خوار کرے گا، نہ آخرت میں آپ کو رسوا کرے گا۔ اللہ اپنی رضا کے ساتھ آپ کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ اس کے حکم پر لبیک کہا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔